बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जुमे का जो दिन होता है, दिन मुबारक होता है, इसलिए आपकी खिदमत के लिए ख़ास तौर पे आज जो है वो कोई ऐसी हस्ती हमारे साथ होती है जो कि आपको तिब्बी मसाइल के अंदर जितनी भी हस्ब तौफीक मदद हो वो दे सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अरीज खालिद हैं जो कि हमारे साथ बात करेंगी स्किन के बारे में, और स्किन के बारे में वो मौज़ूआत जो कि मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि 6 सितंबर है और रबीउल अव्वल का भी पहला दिन है, तो मैं इस बात को बड़ा नेक शकून समझता हूँ कि 6 सितंबर भी आया और रबीउल अव्वल का भी पहला दिन है। रबीउल अव्वल की सब देखने वालों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैं हमेशा सोचता था, कल बल्कि एक जगह दुआ के लिए गए तो वहाँ पे उनका बच्चा जो था वो 22-23 साल का होगा, जो कि अभी पिछले दिनों बलूचिस्तान में हादसे के अंदर शहीद हुआ। तो वालदा वो बता रही थी कि बच्चा जो है वो जाने से पहले माँ से ये डिस्कस कर रहा था कि अगर फ़ौजी आएँ और वो आपको आके ख़बर दें, लेट ख़बर होगी, झंडा दें आपको, तो आपको कैसा लगेगा। आपका बेटा जो है वो कौमी झंडे में लिपटा हुआ आए तो आपने रोना नहीं है, वो सारे लोग आपको देख रहे होंगे, वो मेरी चीज़ें आपको देंगे। तो बड़े दुख की बात थी, ज़ाहिर है वालदा के मुंह से ये सुनना जो है बड़ा गमगीन अमल था। लेकिन मैं वापसी पे सोचता रहा डॉक्टर साहबा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक 22-23-24 साल का बच्चा जो है वो कैसे ये सोच सकता है, ये कैसे वो पिक्चराइज़ कर सकता है इस सारे सीन को कि उसका जस्ते खाकी जो है वो किस तरह से आएगा और क्या हो रहा होगा। तो मेरे नज़र से हदीस गुज़री, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अल्लाह का रसूल जो है ना, इसने भी हमारे लिए इतनी आसानी कर दी है ना, माशाल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रवायत को बयान करने वाले कौन है? हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जो है अगर वो 40 दिन खालिस कर देना अल्लाह को, खालिस कर दे अल्लाह को। अब वो खालिस कर दे अल्लाह को, इससे मुराद क्या हो सकती? उलमा कराम की अपनी बड़ी राय हो सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो ना ज़ुबान से कोई गलत बात करे और ना दिल में कोई वसवसा लेकर आए। 2 बातें, ना दिल में ना ज़ुबान में कोई गलत बात और कोई वसवसा सवाए खुदा के ख्याल के और कुछ ना हो। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि 40 दिन अगर वो ये सिर्फ कर लेना तो वो भी देखेगा जो मैं देखता हूँ और वो भी सुनेगा जो मैं सुनता हूँ। तो फिर मुझे इस बात से तसल्ली हुई कि हमारे जो बच्चे शहीद होते हैं, इन्होंने ज़िंदगी में वो ऐसे 40 दिन तो कई गुजारे होंगे जिनमें ना कोई दिल में इनके गलत वसवसा होगा और ना इनकी ज़ुबान से कोई नापाक बात गुजरी होगी। वो तमाम शुहदा जो कि हमारी 65 की जंग के हैं, जो कि हमारी 71 की वॉर के हैं, जो कारगिल के हैं, जो आज तक इस मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं, उन तमाम के लिए इंतहाई दुआएं, उनके ख़ानदानों के लिए इंतहाई दुआएं हैं। और अल्लाह ताला हमेशा उनके दर्जात को जन्नत में इंतहाई अफजल और इंतहाई आला रखे। ये जो सारे मामलात होते हैं, इनमें सोचना उन लोगों को जो कि 65 की जंग जिन लोगों ने देखी, मेरी वालदा ने 65 की जंग देखी थी और मेरी वालदा उस वक्त उम्र में बड़ी छोटी थी, और वो घर का सारा सामान जो है वो लेकर जो थी वो वाघा बॉर्डर चली गई टांगे पे बैठ के। आप गौर कीजिए कि 14-16 साल की खातून जो है, वो कर्नल साहब जिन्होंने उनको वापस भेजा था, वो आज भी हमारे इफ्तिखार भाई जो हैं वो एक ताया की हैसियत रखते हैं। तो कहते हैं कि ये पराठे और सालन और अंडे बनाकर टांगे पे बैठ के कल्ली आ गई तो मैं इन्हू BRB ते रोकिया कि कुड़िया तू कित्थे जा रही है? उन्हें कहा मैं बॉर्डर पे जा रही हैं। तो उन्हें कहा कि जंग लगी है, तू एक जानत की करना? उन्हें कहा जंग लगी तो की होया? फिर वो मुंडे लड़ते पे तो मैं नहीं जा सकती, उन्होंने पता नहीं रोटी खाधी होगी नहीं। कर्नल कहता है कि मैंने उसको वहाँ से हौसला दिया, बड़ी मुश्किल से उसे कहा कि ये तेरा खाना मैं पहुँचा दूँगा, और वो वापस वहाँ से बड़ी मुश्किल से लड़ के मेरे साथ गई। वो जो जज्बा था ना, वो आज भी हमारी माँओं में, बहनों में, बेटियों में ऐसे ही मौजूद है। सिर्फ टांगा नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ टांगा नहीं है, लेकिन ऐसी कौमों को जो है ना वो वसाइल के साथ नहीं आप हरा सकते। ये अल्लाह ताला की जो इतनी बड़ी बरकत है कि अपने से 7 गुना बड़ी, 7 गुना 7 टाइम्स, कद में 7 गुना आपसे हो तो आप उसके साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं खिंचवा सकते। 7 गुना बड़ी जो है क़ुव्वत के साथ जब आप लड़े हों, तो उनके लड़ने का जज्बा जो है ना, वो अगर आप हमारे शेर दिल देखें तो उनकी वो कैपेसिटी, उनका वो लेवल ही डिफरेंट है एब्सोल्युटली। एक शेर दिल से मैंने पूछा एक एयरफोर्स बेस के ऊपर, मैंने कहा जब तुम शेर दिल होते हैं, वो जो टॉप
ہوتے ہیں ایئر فورس کے اندر, میں نے کہا جب تم اوپر جاتے ہو اور اپنے مشن پہ جاتے ہو, جس کو وہ سوٹیز کہتے ہیں, جب جاتے ہو تو کیا تمہارے دل میں کوئی خیال ہوتا ہے بیوی کا, بچوں کا؟ اس کی بیگم ساتھ کھڑی تھی. اس نے کہا سر نہ بیوی کا خیال ہوتا ہے نہ بچوں کا خیال ہوتا ہے, صرف مشن کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. تو مجھے بات بڑی جھٹکے میں لگی ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ اپنی بیگم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارا بھی خیال نہیں ہوتا اور بچوں کا خیال بھی نہیں ہوتا, اور مجھے صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو میں نے اس کے ایک سافٹ لہجے میں پوچھا, میں نے کہا تمہیں اس کی بات یہ بری نہیں لگتی؟ تو مجھے اس نے کیا کہا, اس نے کہا بھائی جان جس دن اس نے کاکپٹ میں بیٹھ کے میرا خیال کیا نا, اس دن یہ ناکام واپس آئے گا. کاکپٹ میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو, اللہ کے رسول کو یاد کرے اور اپنے مشن کو یاد کرے. جب یہ ڈفرنس ہونا آپ کا, تو پھر جہاز نہیں لڑتا, پھر گن نہیں لڑتی, پھر کچھ گولی نہیں لڑتی, پھر آپ کا جذبہ لڑتا ہے, پھر آپ کا ایمان لڑتا ہے. جب لڑنے والی قوم ایمان پہ ہو اور اس بھروسے پہ لڑے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اجر رکھا ہے وہ بہت بڑا رکھا ہے, تو یقین کیجئے آپ کی گولیوں اور آپ کے بارود میں اور آپ کے جہاز کے کاکپٹ میں پھر وہ فضیلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ کے سے سپیریئر جہاز کے اندر بیٹھا ہوا بھی بندہ جو ہے نا, پھر مجبور ہو جاتا ہے کہنے پہ کہ اٹس اے فینٹاسٹک کپ آف ٹی. تو وہ جو کوئی 3 ارب روپے کی کافی اور چائے پی تھی, وہ ہمیشہ میرے خیال میں ہمارے ان دشمنوں کو یاد رکھنی چاہیے, اور آئندہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں تو بہتر ہے. بہرحال ہمارے نوجوان جو شہید ہوئے ہیں, جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں, ہمارا ان کو سلام ہے, اور ہم ان کو اتنا سلام کر ہی نہیں سکتے جتنا ان کا جو قربانی کا جذبہ ہے اس قوم اور اس ملک اور اس دین کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر خیر عطا فرمائے, آمین ثم آمین رب العالمین. ڈاکٹر ریچ آج بات کریں ایسے ہی جو کہ ہم سب کا پرابلم ہے, میرا ہم سب کا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب کا پرابلم ہے. عمر کے بڑھتے ہوئے مسائل سکن کے ساتھ اب زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو بزرگ عورتیں ہوتی تھیں ان کی گریس بہت زیادہ ہوتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 30, 35, 40 ایئرز میں جو ہی ایک آدمی اور عورت جاتا ہے تو سکن کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں. سکن کا ٹیکسچر خراب ہونے لگ جاتا ہے, سکن ڈھلکنے لگ جاتی ہے, ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ سننے میں نہیں آتی تھی. یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ, یہ سچ ہے. کیا مسائل آتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ سکن کے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں تو اس میں ان کو ڈرائنس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے. ڈرائنس. اچھا, آپ جو پہلے وقتوں کی خواتین کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ گھریلو ٹوٹکے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتی تھیں کہ ملائی لگا رہی ہیں یا کچن کے اندر جو چیزیں, بیسن ہم بہت کامنلی. اچھا, اور ابھی بھی سائنس ان چیزوں کو سیکنڈ کرتی ہے کہ ہاں وہ چیزیں ہیلپ فل ہیں. موئسچرائزنگ آپ چاہے کسی بھی شکل میں کر رہے ہوں وہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتی ہے. کسی بھی عمر میں ڈاکٹر؟ آپ کو ارلی ایج سے سٹارٹ کرنی چاہیے. اب مجھے یاد ہے, ارلی ایج سے مراد ارلی ایج کا مطلب یہ کہ آپ 10-11 سال کے بچوں کو تو اب موئسچرائز کرنا پڑے گا. یس, اور سن بلاک. دیکھیں, سن بلاک 6 مہینے کے بعد جو بچہ ہے آپ نے اس کو شروع کروا دینا ہے. آپ ہماری ماؤں کے ٹائم کی یا اگر ہماری نانی دادیوں کے ٹائم کی بات کریں تو اس وقت آپ کے اوزون لیئر کی یہ صورتحال نہیں تھی, ٹھیک ہے, یہ پولوشن کی صورتحال نہیں تھی. وہ ان چیزوں, اب آپ اسموگ اس ٹائم پہ کبھی سنی تھی کہ اسموگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ جو ہمارے ارد گرد سب کچھ چل رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری اسکن پہ الٹیمیٹلی افیکٹ کرتا ہے. دوسرا, آپ کی اسکن پہ وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں اور آپ کے چہرے کے اوپر بہت اچھا کچھ مطلب گلو آ رہا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کے چہرے پہ وہی آئے گا جو آپ کے اندر ہے, چاہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے چاہے وہ پیٹ کے اندر ہے. جو دل کے اندر ہوگا اور جو پیٹ کے اندر ہوگا وہی آپ کے چہرے پہ نظر آئے گا. تو ہمارا ایک دوست ہے بٹ صاحب, انہوں نے کہا تھا جناب فٹے منہ کھاؤ گے تو فٹے منہ نظر آئے گا. تو وہ فٹے منہ سے بچنے کے لیے نیت کا خیال بھی رکھیں اور اپنے پیٹ کا بھی خیال رکھیں. یہ خاص طور پہ جو ہماری نئی جنریشن ہے جو کہ دن رات جو ہے وہ فاسٹ فوڈ پہ لگی ہے, ان کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے جو نوجوان بچے ہیں, بچیاں ہیں, یہ 15-25 کی سال کی عمر میں بھی ان کی طرف موٹاپا زیادہ ہے. اور جو ہی یہ موٹاپا وہ کسی بھی وجہ سے کم کرتے ہیں, ڈائٹ کی وجہ سے یا ایکسرسائز کی وجہ سے, تو سکن جو ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے. یہ سچی بات ہے؟ بالکل. دیکھیں, سڈن ویٹ لاس. اچھا, آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم بہت زیادہ کھاتے کھاتے بچے کریش ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا. اب بالکل چھوڑ, آپ کی باڈی کی ضروریات تو ہیں, آپ نے ان کو دیکھیں
एक होता है कि जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, दैट इज़ रियली वेरी गुड। लेकिन जब आप बिल्कुल ही स्टार्व करवा देंगे बॉडी को कि आपके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा और एकदम से आपने कोई भी चीज़ आपने करनी होती है तो हमेशा उसमें तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। ये वापस आ जाती है या नहीं आती? देखें, अगर एज यंग है तो यस देयर आर चांसेस, लेकिन उसमें ये नहीं हो सकता कि वो खुद से हो, फिर आपको प्रोसीजर्स की एक हद से ज़्यादा अगर देखें फाइन लाइंस हैं, वो बिल्कुल आपकी बहुत सारी घर की चीज़ें, मॉइस्चराइज आप अच्छा करने लग जाएंगे, सीरम्स अच्छे इस्तेमाल करने लगे, वो बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर वो आपकी झुर्रियों की शक्ल इख्तियार कर गई हैं तो फिर आपको प्रोसीजर्स चाहिए, फिर आप जो मर्ज़ी घर पे लगा लें, चाहे आप मॉइस्चराइजर्स भी भर भर के लगाएं, उसके टब में बैठ जाएं, जो मर्ज़ी करें। प्रोसीजर से क्या मतलब होगा डॉक्टर साहब? प्रोसीजर्स आपके देखें, जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर यंग एज में कोई हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले हम PRP को प्रेफर करते हैं। PRP होता है? PRP आपके अपने ब्लड से बेसिकली हम प्लाज्मा ड्राइव कर रहे होते हैं, उसमें आप अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरती तौर पर है कि आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो प्लाज्मा है, कि जब कहीं पर भी चोट लगती है तो प्लाज्मा आता है उसको हेल्प करने के लिए। उसमें से हम रेड ब्लड सेल्स निकाल देते हैं, खून लेकर उसी का प्लाज्मा उसको दोबारा इंजेक्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल, इंजेक्ट करते हैं या माइक्रो नीडलिंग करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो आपके नए स्किन सेल्स बनाता है। ये जो सर पे भी करते हैं? बिल्कुल सर पे भी करते हैं। फेस पे भी होता है? बिल्कुल, ये फेस पे भी होता है। अब सर में भी हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमने बेसिकली वो बालों के लिए नहीं, हम स्कैल्प की क्वालिटी बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम फेस पे कर रहे होते हैं, हम उस स्किन की क्वालिटी बेहतर कर रहे होते हैं कि नए स्किन सेल्स बने। और परमानेंट इलाज है ये? परमानेंट नहीं, ये इसको आपको फिर रखना पड़ता है। मतलब ये आप कह लें कि इनिशियली आप कुछ सेशंस कंटिन्यूस ले लेते हैं, 5 to 6 सेशंस या 8 सेशंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और फिर आपने मेंटेनेंस सेशन लेने होते हैं। ठीक। अगर आप यंग हैं तो आपको तकरीबन 3-4 महीने के बाद एक सेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा 35 से अबव हैं तो फिर आपको हो सकता है कि मंथली बेसिस पे या आफ्टर 2 months, ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होता है कि आप बेसिकली ख्याल घर पे फिर कितना रख रहे हैं। जो हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बालों के लिए फेस पे लेज़र कराती हैं, क्या लेज़र से स्किन पे कोई गलत इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर तो अच्छा लेज़र इस्तेमाल हो रहा है, वो जो आजकल घर में मशीन्स आ रही हैं IPL के नाम से, होम डिलीवरी हो रही है मशीनों की लेज़र, वो जो है वो दैट इज़ डेंजरस। दैट इज़ डेंजरस? यस, दैट इज़ डेंजरस एंड दैट इज़ नॉट लेज़र, दैट इज़ लाइट। अच्छा, अब उसका जब लेज़र का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल आपकी पॉइंटेड आती है उस जगह पर टारगेट करने के लिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, वो स्कैटर्ड नहीं होती। ये जो लाइट है ये स्कैटर्ड होती है, तो ये आपकी आंखों के लिए भी ठीक नहीं होती, आपके और बाकी इवन आपको हाइपर पिगमेंटेशन, ये नहीं करनी चाहिए। ये लेज़र जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करानी है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो जो मशीन। रसालपुर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा पुत्र रसालपुर से। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने ये पूछना था, मेरा बेटा FSC में, उसको एटॉमिक डर्मेटाइटिस हुआ है। कौन सा डर्मेटाइटिस? एटॉमिक डर्मेटाइटिस। एटॉमिक डर्मेटाइटिस उसको बताया, उन्होंने यही कहा है, एटॉमिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक। अच्छा, ठीक। तो डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं बताया? हाँ जी, वो एडवेंटेन कोई देते हैं, वो लगाता है तो वो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो खत्म कर, जब वो छोड़ देता है तो वो फिर से दोबारा एग्रीवेट हो जाता है। तो दवाई का भी नाम बता दिया उन्होंने। देखिए, एटॉपिक डर्मेटाइटिस का अनफॉर्चुनेटली यही सीन है कि वो आपको ऑन एंड ऑफ उसका ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल अभी उसका ऐसा कुछ नहीं कि हम कहें कि परमानेंटली हम उसको ट्रीट कर सकेंगे, तो उसको ख्याल रखना पड़ेगा सारी ज़िंदगी। आम तौर पे ये आपके जेनेटिक्स में ही आ रहा होता है। इसके कोई ऐसे आप ये कह लें कि एक्सटर्नल इतने वो फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है कि हम ये कहें कि इस वजह से हुए, वो जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसकी केयर ही है जो इसको बच्चे को सारी ज़िंदगी करनी होगी। मेडिसिन लगा रहे हैं, उसमें क्या चीज़ होती है? वो वही मॉइस्चराइज करने के लिए होती है, हाँ, कि आपका मॉइस्चर लॉक रहे, ठीक है। दूसरा अच्छा तरीका ये होता है कि देखिए, मॉइस्चराइजर आपने जब भी लगाना है ना, आपने डैम्प स्किन पे लगाना है। ड्राई स्किन पे आप जितना मर्जी 1 किलो लगा लें, वो आधे घंटे के बाद खत्म होगा। वेट स्किन पे लगानी है, नहाने के बाद लगाना है? नहाने के बाद लगाएं, यानी कि आप नहाए या आपने फेस वॉश किया, आपने मुकम्मल खुश्क नहीं करना, थोड़ी सी नमी छोड़नी और साथ ही फौरन मॉइस्चराइज लगाएं। अच्छा, आपके बहुत आराम से 24 घंटे गुजरते हैं उसके साथ। लेकिन आपने वैसे अगर ड्राई स्किन पे लगा लिया, वो हार्डली आधा घंटे के बाद आप कहेंगे तो मेरी फिर ड्राई हो गई है स्किन। लो भाई, ये नई खबर आ गई। आपने जो मॉइस्चराइजर लगाना है, कोई भी मॉइस्चराइजर डॉक्टर साहब, कोई भी मॉइस्चराइजर डैम्प स्किन पे आपने मुंह धो के लगाना है, नहा के लगाना है, लेकिन आपने तौलिए से सख्ती से नहीं पहुंचना, आपने बड़ी सॉफ्ट तरीके से पहुंचना है और वो वेटनेस जो है वो रहने देनी है और फिर मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर का मकसद ये है, उसने नमी को लॉक करना है, उसमें नमी होगी तो लॉक करेगा ना। वाह 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 वाह।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सीरम्स आए हुए हैं आजकल ये मॉइस्चराइजिंग के लिए, ये कौन से सीरम्स लगा सकते हैं? हाइलुरोनिक एसिड, वो भी डैम्प स्किन पे लगाना है, एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड, दैट इज़ रियली वेरी गुड, हर कोई लगा सकता है। और ये दिन में कितनी दफ़ा लगाना चाहिए? आप 3-4 दफ़ा भी लगा सकते हैं, जितनी दफ़ा मुंह धोए लगाएं, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक दफ़ा, यानी कि वो डेंजरस नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 20 दफ़ा भी लगा लेंगे तो उसके साथ कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक ये भी सुनने में आया डॉक्टर साहब कि आम तौर पे जो मॉर्निंग के टाइम्स है इसमें आप लगाते हैं मॉइस्चराइजर, लेकिन रात के लिए वो रेटिनॉल कहते हैं कि लगानी चाहिए। देखिए क्या वो रेटिनॉल दिल में लग सकती है या रात में ही लगानी है? वो और रात है क्या चीज़ ये? देखिए रेटिनॉल बेसिकली रेटिनॉइड्स जो होते हैं वो आपकी नए मतलब पिछले सेल्स को वो शेड ऑफ करते हैं, थोड़ी सी पीलिंग वो करते हैं और नए स्किन सेल्स बनाते हैं, लेकिन वो ज़रा हार्श चीज़ है, वो आपको बग़ैर किसी के रेकमेंड किए खुद से नहीं शुरू करना है। एक तो उसको लगाने का तरीका ये होता है कि आपने हफ्ते में 1 दिन से स्टार्ट करना है और शुरू में आपने सिर्फ 3 घंटे लगाना है और फिर आपने साफ़ कर देना है। और उसके फ़ौरन बाद मॉइस्चराइज़ करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रिक्टली कह रही हूँ रात को लगेगा, दिन में किसी सूरत नहीं लगेगा। और जो रेटिनॉल या रेटिनॉइड की कोई फॉर्म यूज़ कर रहा है, सन ब्लॉक मस्ट है। आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आप सोचें आपकी इमेच्योर स्किन है, तो वो आप धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है तो टैनिंग हो जाएगी, वो नाजुक होती है, ठीक है वो, लेकिन आपके एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम करती है। फिर आपने उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होती है, आप हफ्ते में 2 दिन पे आते हैं, फिर आप 3 दिन पे आते हैं, फिर आप डेली पे आते हैं। उसको लगाने का बहुत तरीका है, वो ऐसे नहीं है कि कोई भी, जिस तरह हाइलुरोनिक एसिड है उसके लिए किसी के सुपरविजन की जरूरत नहीं है, हर कोई लगा सकता है। तो ये जो ऑन फेसबुक के ऊपर मेरे बच्चे और बच्चियों को जो चीज़ें मिल रही हैं, इनके ऊपर आपने जब तक डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा नहीं ले लेना तब तक आपने ये सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करनी। गुजरांवाला से हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हुक्म जी मेरा भाई। आवाज नहीं आ रही भैया। मेरे भाई कहीं ऐसी जगह पर आइए जहां पे कि आपका फोन जो है वो सिग्नल पूरे पकड़े। जी सलाम। वहीद जी सर। जी बताइए बेटा, बताइए, हुक्म कीजिए। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बिस्मिल्लाह। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना डॉक्टर साहबा से ये बात करनी है, मेरी बेटी है 1 साल। 1 साल की? हाँ जी। अच्छा। तो उसको ना मतलब उसका ना जो रंग जो है ना वो सांवला है। अच्छा। मेरा भी मतलब वाइट है रंग, और मेरी जो वाइफ है उनका भी वाइट है, और इसके लिए हम ना वो क्रीम यूज कर रहे थे, फेयर एंड लवली। कौन सी क्रीम? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली। यार माफ कर दे, 1 साल की बच्ची? जी हमने ना मतलब उसका टेस्ट किया था, क्या उसके असरात हैं, वो हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। खुदा के वास्ते बिल्कुल नहीं, फेंक दें प्लीज, आप रहम करें। रहम करो बच्ची पे। ओए होए होए यार, ये बिल्कुल खतर। 1 साल के बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए भी, आपकी बेगम के लिए भी ये रिकमेंडेड नहीं है। देखें इस तरह की क्रीम्स में मर्करी कंटेंट्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, आप क्या जुल्म कर रहे हैं। अब उसको बड़ा होने दें, उसका रंग, पहली बात है कि अगर उसको जेनेटिकल फेयर है वो हो जाएगा, उसको छोड़ दें, इतनी सी बच्ची को छोड़ दें खुदा के लिए। 18 साल का होने दें, इतने ट्रीटमेंट से वो बाद में देख लेंगे, उसको भी जीने दें। ये जो स्टीरॉइड्स और मर्करी है ना बेटा, ये कैंसर है, ये ना करो बच्ची के साथ, छोड़ दो उसको। अगर माँ बाप गोरे हैं तो वो भी गोरी हो जाएगी, फिक्र ना करो। 1 साल की बच्ची को गोरा क्यों करना चाह रहा है? बस मैं क्या करूं सर, मेरी वाइफ ही बहुत अच्छी है, मैं क्या कर सकता हूं, वो मुझे तंग करती है, मैंने खुद मना किया उसे। यार कमाल बीवी है तुम्हारी, कमाल कर रहे हो यार। देखिए अगर आपकी एक्सेप्टेंस ये है बच्ची के लिए, तो आप कैसे ये समझते हैं कि मुआशरे में उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी होगी? मतलब अगर पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो किसी और तीसरे बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब ये उसकी, अब ये उम्र है कि आप उसको इस चीज़, यानी कि आप अभी वो जिस वक्त वो शऊर में आना शुरू होगी तो आपने खुद कॉम्प्लेक्स में डाल देना है उसे। ना करो भाई, ना कर यार, खुदा के वास्ते यकीन कर। मैं क्या कहूँ आपको, अगर ये वालदा कह रही हैं तो वालदा बच्ची के साथ दुश्मनी ले रही हैं। अगर आपकी बात आपकी मिसेस नहीं मान रही तो बड़ी ही मुझे अजीब और गरीब भी ये बात। सेंसिटिव हो जाएगी, उसको दाने निकलना शुरू हो सकते हैं, वो आगे नए से फिर वो दाग छोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे अब इसका क्या हो सकता है। आप, मैं वही बात है कि इसको क्या समझाएं। बस एक माफ़ी है भाईजान, बड़ी सख्त किस्म की माफ़ी है, बड़े अदब के साथ। और बाकी लोग भी जो कि इस तरह की बातें सुन रहे हैं, मुझे बात जो है वो डॉक्टर साहबा की रीच की बड़ी
کیا کرنا چاہیے، دل کو لگی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو the way the بچہ is، جس طرح سے وہ ہے، اگر آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جس طرح کا وہ ہے، تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ زمانہ ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ایکسیپٹ دیم جس طرح سے وہ ہیں. خدا نے جیسا بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے. آپ کے خیال اور آپ کے فہم سے بہت اعلیٰ بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات نے جو کہ گجرانوالہ کے ہمارے بھائی نے فون کر کے بتایا کہ جناب بیگم جو ہے وہ گوری ہے، میں خود بھی گورا ہوں، بچی جو ہے وہ تھوڑی سی سانولی ہے، تو 1 سال کی بچی پہ والدہ محترمہ جو ہیں وہ گورا کرنے والی کریمیں جو ہیں وہ لگاتی ہیں. اور یہ گورا کرنے والی کریموں کے اندر وہ اجزاء شامل ہیں جو کہ باقاعدہ ریکگنائز سے مراد ہوتا ہے FDA اپرووڈ. یہ بات ہے کہ جناب وہ کینسر کرتے ہیں اور بچی کے اوپر لگا رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ ایک ماں اور باپ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہیں. والد نے کہا کہ ماں میری بات نہیں مانتی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں خدا کے واسطے، آپ اپنے اختلافات اپنی جگہ رکھیں لیکن بچوں کو ان معاملات میں مت ڈالیں. بچوں کو سپورٹ کریں the way they are. جس طرح آپ کی اولاد ہے جو اللہ نے نعمت دی ہے، شکر ادا کرو اور اس کو قبول کرو. رضا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضا. سر ایک تو پتہ کرنا تھا کہ ایک میرے سر میں ڈرائنس بہت زیادہ ہے، خشکی بہت زیادہ ہے. ٹھیک. اور بال بھی تھوڑے سے گرنے شروع ہو گئے ہیں. کافی پرانی خشکی ہے، کوئی 20-25 سال پہلے سے. تو ابھی آپ 300-400 سال کے ہیں؟ ہاں سمجھ لیتا ہی ہوں. آپ سے تھوڑا سا کام ہی کتنی ایج ہے؟ 50 کا ہوں. 50. تو بال گرنے شروع ہو گئے ہیں؟ بال گرنے شروع ہو گئے ہیں اور ڈرائنس بہت زیادہ ہے سر میں. ڈینڈرف. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اسکن پہ بھی نا، یعنی کہ منہ پہ بھی ہر جگہ ڈرائنس رہتی ہے. ٹھیک. ڈل سی اسکن ہو جاتی ہے نا. وہ موئسچرائزر لگاؤں تھوڑا سا ٹھیک رہتی ہے لیکن پھر بعد میں وہی ہو جاتی ہے. اچھا یہ ٹھیک ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ڈرائنس اگر ہو اس طرح؟ جی بالکل. اچھا لیکن نا جس طرح اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سر کے اندر خشکی تو وہ سمجھتے ہیں ہم تیل لگائیں گے تو وہ ختم ہو گئی. تیل سے نہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو پراپر میڈیسن کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو سر کی خشکی ہوتی ہے، اکثر جو جسم کی خشکی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کو اینٹی فنگلز لینے پڑتے ہیں. یہ جو خشکی ہے ہاں یہ فنگس ہے؟ ہاں جی. دس از ون آف دا فارم آف دس. تو آپ کو یہ چیزیں یہ دیکھنی پڑتی ہے. اس کے لیے ٹاپیکل اسپرے آتے ہیں، وہ آپ کو یوز کرنے ہوتے ہیں. اچھا شیمپوز بھی جو ہے نا وہ آپ نے میڈیکیٹڈ استعمال کرنے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے سب سے پہلے اگر فرض کریں کوئی میڈیکیٹڈ شیمپو یوز کیا ہے اور آپ کی ڈینڈرف نہیں گئی ہے تو امیجیٹلی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے ٹاپیکل سپریز کی اور اس کے علاوہ ساتھ اورل میڈیسن کی. لیکن وہ آپ نے خود سے ڈیفینیٹلی نہیں لینی ہے، وہ آپ ڈاکٹر دے گا آپ کو. اور جو یہ باڈی پہ بات کریں وہی میں نے کہا نہا کے لگائیں موئسچرائزر. آپ خود یہ چیز فیل کریں گے کہ جب نہا کے آپ نے لگایا ہے یا تو اسے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یہ جو خشکی ہے نا بھائی جان، یہ ہے فنگس، اور فنگس کا جو علاج ہے یہ تو میڈیکیٹڈ شیمپو سے بھی بگن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ڈاکٹر کا مشورہ لینا پڑے گا تاکہ آپ کو ٹراپیکل یا کھانے کے لیے جو میڈیکیشن ہے وہ ڈاکٹر صاحب سجیسٹ کر سکیں. وہ ڈاکٹر شبیر صاحب ایک اسکن اسپیشلسٹ تھے لاہور کے اندر، بڑے مشہور تھے. وہ خشکی کا علاج، جو جسم کی خشکی کا علاج ہے نا، وہ کہتے تھے کہ ویزلین لو، اس میں عرق گلاب ڈالو، اس کو ملاؤ اور سب سے سستا موئسچرائزر یہ، اور اس کو سارے جسم پہ ملو. ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک تھا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. عرق گلاب میں ویزلین ڈالیں اور وہ اپنے جسم پہ لگائیں. بالکل. تو یہ پرانے ٹوٹکے جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی یاسین بھائی. جی سر. جی سر. بسم اللہ. اللہ کا شکر. حکم. سر میری اسکن جو ہے نا بہت آئلی ہے اور اس پر نا بڑے بڑے دانے سے بن گئے ہیں. دانے سے مطلب پیپ والے دانے یا لال والے دانے؟ لال سے، اور ان میں نا پیپ بھی ہے. یہ دانے زیادہ تر جسم کے کس حصے پہ بنتے ہیں؟ منہ پر، چہرے پہ بنتے ہیں. آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ میری 18 سال 19 سال. 19 سال. تو باہر سے کتنا کھانا کھاتے ہو؟ باہر سے تو میں اتنا نہیں کھاتا، ویسے پراٹھے کھا لیتا ہوں آئل والے. تو پہلی بات تو یہ کہ تم نے اپنا تشخیص خود ہی کر لی ہے. آئل والے پراٹھے جو ہے نا ان کو تو ختم کرو. کوئی کریم وغیرہ لگائی ہو؟ یہ رنگ گورا کرنے والی کبھی کوئی کریم لگائی ہے؟ کریم لگائی بیٹا آپ نے چہرے پہ؟ رنگ گورا کرنے والی نہیں لگائی، ویسے جو ہے نا یہ پمپل ختم کرنے والے یہ لگائی.
ٹھیک ہے. اچھا ایک کہ پیک ایج ہے, پیوبرٹی کی جو ایج ہوتی ہے, اس کے اندر کیونکہ ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پیک ٹائم ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کی ایکنی آتی ہے. یہ نارمل ہے, اسے عمر میں بچی ہوں یا بچوں دونوں میں آنا یہ بالکل نارمل ہے. لیکن اس کو یہ نہیں ہم کرتے, اکثر مائیں کیا کہہ رہی ہوتی کہ اچھا یہ عمر کے ساتھ آتے ہیں, یہ خود ہی چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ آپ ڈیفینیٹلی خود سے اسی طرح کریمز وغیرہ لگا کے نہ کریں. آپ کو اورل میڈیسن کھانی پڑتی ہے اور ساتھ پھر ٹاپیکل لگانی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ نہیں اس کو ابھی علاج کریں گے تو پھر یہ نشان چھوڑیں گے یا گڑھے بنائیں گے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا بچے وہ ڈیپ, اس کا پھر ٹریٹمنٹ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ابھی سے اگر دانے چلے جائیں گے تو وہ عام طور پہ نشان چھوڑ کے نہیں جاتے, لیکن جتنا ریپیٹڈلی اس جگہ پہ بار بار نکلیں گے تو وہ ڈیپ پیٹڈ اسکارز چھوڑ کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹریٹمنٹ بھی کرانی پڑتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے. بالکل. تو یہ انفیکشن ہوتا ہے بیسیکلی یا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بالکل یہ انفیکشن بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اب جس طرح وہ بتا رہے کہ آئلی ہے اسکن, تو کیونکہ اس کا مطلب ہے نیچے جو گلینڈز ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہیں اور وہ زیادہ آئل سیکریشنز کر رہے ہیں. جب زیادہ آئل سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلاگنگ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے, بند ہو جاتے ہیں مسام, پھر انفیکشن بن جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کی ایکسٹرنل جو بھی چیز آ رہی ہے اس کے اوپر لگ رہی ہے اور پھر وہ وہاں پر انفیکشن کریٹ کر رہی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس. بیٹا جی ایک اور میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں, یہ بالکل اوتھینٹک ریسرچ ہے کہ تیل جو ہے نا, جتنے بھی تیل, ان کے ساتھ جتنے بھی سبزیوں کے نام لگے ہوئے ہیں, یہ بالکل نہیں لینے, یہ انہیلدی ہے. ہمیں پہلے کہا گیا تھا کہ نہیں آپ گھی چھوڑیں اور آئل پر آئیں. اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ تیل نہیں استعمال کرنا کسی بھی قسم کا. ہاں آپ جو تیل استعمال کر سکتے ہیں وہ ورجن آئل ہے, کوڑا تیل ہے جس میں مچھلی پکتی ہے, یا دیسی گھی جو ہے. اس کے ساتھ اگر آپ نے پراٹھے کھانے ہیں تو آپ بسم اللہ ضرور کھائیں, لیکن باقی میں کسی کا نام نہیں لے رہا, باقی قسم کے جو آئل مل رہے ہیں وہ آپ نے پراٹھوں کے ساتھ یا کھانے کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ نہ کھائیں. اس سے ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے نا وہ شڑپ کر کے اوپر جاتے ہیں, بہت احتیاط کریں. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم جی تیمور, میں تیمور شاہ بات کر رہا ہوں سر رسالپور سے. جی شاہ جی بسم اللہ حکم. ایک تو یہ کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ اپریشیٹ یو فار یور ایفرٹس. فرسٹ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بوتھ سائڈ آن دی اسلامک سائڈ اینڈ آن دی جنرل پبلک ہیلتھ اویئرنیس. اور سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دی ڈاکٹر صاحبہ آلسو, بہت اچھی ایڈوائسز یہ دے رہی ہیں. سر میرا بیٹا ہے, ہی از 18 ایئرز اولڈ ماشاءاللہ, اور میں نے ان کو کافی 5-6 اسکن اسپیشلسٹ کے پاس دکھوا دیا ہے. ہی از سفرنگ فرام ایگزیما, اور اس ایگزیمے میں وہ بیکنوویٹس اور اس طرح کی جو آئنٹمنٹس ہیں وہ آئنٹمنٹ ملا کے ہم بڑی دفعہ استعمال بھی کر چکے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں اسٹیرائڈز ٹائپ. تو وہ لگا دیتا ہے اسٹیرائڈ, وہ 2 ویکس 3 ویکس کی اپلیکیشن کے بعد ہی گیٹس اوکے, اینڈ آفٹر 1 month وہی ایگزیما کسی اور جگہ اب واپس آ جاتا ہے. پرائمریلی دا لوکیشن از بیہائنڈ دا نیک, اچھا, اینڈ ان دی انڈر آرمز and the part of the arm. یہاں پہ اس کے ایگزیما بار بار نکلتا ہے, and after the point to be noted is کہ ہم جب وہ بیکنوویٹس ٹائپ یا کوئی آئنٹمنٹ جو سر کریمز ہیں وہ کریم لگاتے ہیں تو 2 ہفتے کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے چیز, and then after some time it automatically gets out from other location. تو یہ اگر آپ کائنڈلی میڈم سے تھوڑی ایڈوائس لے لیں تو وی وڈ بی ویری obliged to you. کبھی کوئی اورل میڈیسن اس نے کھائی ہے بچے نے؟ نہیں میڈم, اورل تو کسی نے ایڈوائس بھی نہیں کی اور ہم نے کھلائی بھی نہیں. اور اینٹی الرجی کھائی تھی, مختلف قسم کی اینٹی الرجیاں, تو وہ اس وقت آتا ہے جب وہ کریم لگاتا ہے. صحیح, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا اس میں دیکھیں آپ کا آدھا علاج تب ہو جاتا ہے جب آپ کا ڈائگنوزس ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہ آپ کا دیکھیں جو بھی ٹریٹ ان کو کر رہے ہیں, اب اسٹیرائڈ جب آپ دیں گے تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ کی بیماری کو سپریس کر دے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جب آپ چھوڑیں گے تو وہ زیادہ زور سے واپس آتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہیں اور آ جاتی ہے. تو اس وقت اس کا علاج نہیں ہو رہا, صرف اس کی بیماری کو دبایا جا رہا ہے. ایگزیما کوئی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈیفینیٹلی ہے, اور جو جس کو ہو رہی ہوتی ہے یہ والا موسم اس کے لیے, سردی کا بھی موسم بیچاروں کے لیے بہت تنگی کا ہوتا ہے, یہ موسم ریڈ ہو جاتی ہے. بالکل. اب اس کے اندر اس کو اب تو بہت اچھی میڈیسنز آ گئی ہوئی ہیں, وہ آپ اورل بھی دیتے ہیں, اس کے علاوہ ٹاپیکل آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں کہ جو آپ دی جا سکتی ہیں, اور بچے کی زندگی بہت آرام سے گزر سکتی ہے. اس وقت ابھی ایک نئی ریسرچ ہے اور وہ کافی افیکٹو جا رہی ہے, ایپریمسٹ کے نام سے اس کا سالٹ کا نیم ہے, اور وہ بہت اچھی ایگزیما کے پیشنٹس کے لیے. وہ آپ کو 3 months یعنی کہ 1 ٹیبلٹ ڈیلی لینی ہوتی ہے,
اور وہ آپ 3 months لیں. بہت سارے لوگ اس کے ساتھ بہت اچھے آرام سے ان کے جو سمٹمز ہیں وہ کیور ہو رہے ہیں اینڈ دیر ہیپی. ابھی تک ہم نے جن پیشنٹس کو دی ہے اس میں ہمیں جن کو دیے ہوئے تقریباً 6 7 8 ماہ بھی ہو گئے تو کسی نے دوبارہ رپورٹ نہیں یہ جو کیا. کہتے ہیں کہ ایکزیما آ جائے اور جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا, یہ کہاں تک بات پھر صحیح ہے؟ ابھی فی الحال تو جس طرح یہ میں بتایا کہ یہ بھی لیٹسٹ میڈیسن آئی ہے اس کے ساتھ وہ کلیم یہی کر رہے ہیں کہ یہ کیور کرے گا. یہ جینیٹیکل ہوتا ہے؟ یہ جینیٹیکل ہوتا ہے. جینیٹیکل ہوتا ہے. ایک لیتے ہیں جناب چھوٹا سا وقفہ اور ایکزیما کے اوپر واپس آ کے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت نام سنا ہے بوٹکس کا, بہت بوٹکس کا نام جو ہے وہ لوگوں کی زبان پہ رہا, اور ایک آج کل ہم نام سن رہے ہیں اسکن بوسٹرز کا. پہلے تو اسکن بوسٹرز بتا دیجئے کہ یہ کیا چیز ہیں اور یہ بوسٹ کیا کرتے ہیں؟ بیسکلی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہائلورونک ایسڈ ہوتا ہے اس کی ایک فارم ہوتی ہے ذرا زیادہ لیکویفائڈ فارم ہوتی ہے. جس طرح فلرز ہیں, فلرز ذرا آپ کہہ لیں کہ ذرا زیادہ کراس لنک ٹو اسٹرانگ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ہارڈ ہوتے ہیں. یہ ذرا سافٹ لیکوڈی زیادہ فارم ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ کے نئے اسکن سیلز, یعنی کہ جب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب یہ نیچرلی آپ کے نئے اسکن سیلز نہیں بن سکتے, تھوڑا سا ذرا کام زیادہ خراب ہو گیا, پی آر پی کے بھی ہاتھ سے نکل گئی یہ بات, تو آپ نے اب آرٹیفیشلی کچھ دینا ہے, تو وہ یہ ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ بھی آپ کی اسکن کے نئے سیلز بنانے میں پروموٹ کرتے ہیں. سیرمز کے طور پہ ہیں یعنی کہ کریم کے طور پہ؟ نہیں, یہ کریم کے طور پہ نہیں, یہ انجیکٹیبلز ہیں. ہاں, یہ انجیکٹیبلز ہیں اور یہ بہت نینو نیڈلز کے ساتھ, انسولین سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں نیڈلز, 3 mm کے سائز کی ہوتی ہیں, ان سے یہ بیسکلی انجیکٹ کیے جاتے ہیں. یہ کتنے عرصے تک کے لیے ٹریٹمنٹ چلتی ہے؟ اسکن بوسٹرز عام طور پہ جب آپ نے انیشلی لگوانا ہوتا ہے تو ایک لگوانے کے بعد سیکنڈ آپ نے سیشن 1 مہینے کے بعد لینا ہوتا ہے, اور پھر ایوری 6 months آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے, لائک ٹوائس اے ایئر. ٹھیک. اور یہ بوٹاکس جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, بوٹاکس میں کالر لے لوں پھر میں دوبارہ آتا ہوں. جی السلام علیکم بیٹا. روبوٹ ایک سنگ. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر, یہ ڈاکٹر عید سے بات کرنی میں نے کہ میری اسکن جو ہے نا, کلر میرا جو تھا وہ فیئر تھا, تو اب تقریباً 1 سال سے میں نے کوئی اسٹیرائڈ جو چیز ہے وہ یوز نہیں کی. اس کے باوجود میری اسکن اتنی زیادہ پتلی ہے اور اسکن سے بال جو ہیں وہ بالکل شو ہوتے ہیں, پرومیننٹ ہوتے ہیں, اور مطلب تقریباً 6 months سے میری تمام جو ریڈیوس ہیں اسکن کے, ہیئر کے جو بھی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ لاس ہو رہی ہے. میری ایک چین جو ہے, مطلب سوری چین نہیں, ایک چیک جو ہے وہ زیادہ مطلب پھولی ہوئی ہے, ایک کم ہے, اور 1 month 2 ہو گئے ہیں. میری ایک آئی کے نیچے نا ڈارک سرکل نہیں ہے, رنکل ہے, جیسے ایج کے ساتھ نہیں پڑ جاتا رنکل, ایسے ایک آنکھ کے نیچے میرے رنکل ہے اور بہت زیادہ وہ پرومیننٹ ہوتا ہے میم, اور دوسری آنکھ کے نیچے نہیں ہے. اور میرے وائٹ ہیئر جو ہے وہ بھی پرومیننٹ ہو رہے ہیں, حالانکہ میری ایج صرف 22 سال ہے. اور اسکن پہ اتنے پمپل ہیں, پمپل ایشو مجھے 6 months سے ہو رہا ہے, اور میں کچھ بھی نہیں کھاتی, ایون میں آلمنڈ بھی کھاتی ہوں تو میری اسکن پہ جو ہے وہ پمپل جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. بیٹا آپ کبھی پہلے کریمز وغیرہ لگاتے تھے؟ نہیں, تقریباً میں نے 1 سال سے یا 1.5 سال سے کوئی اسٹیرائڈ چیز جو ہے وہ یوز نہیں. پہلے کرتے تھے؟ میں نے 1-2 بار بس اسٹیرائڈ کریم یوز کی ہے. کاہے کے لیے؟ وائٹ کلرنگ کے لیے؟ جی. اچھا, تو اب کوئی چیز لگا رہی ہو کسی قسم کی؟ سن بلاک نہیں, کچھ بھی نہیں, بس ہائلورونک ایسڈ جو ہے اس کا سیرم ہے, ڈاکٹر امیرا شاہ ہے فیصل آباد سے, ان کا گلو مور کا سیرم. تو کوئی سن بلاک وغیرہ لگاتی ہو؟ جی سر, میں نے سن بلاک لگایا تھا, وہ نیومرل نیم کا. اوکے, ذرا ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن پہ سننی ہے, فون بند کر کے تم نے. ڈاکٹر صاحب جی جی جی, فون کٹ گیا. اچھا, میری نانی کہتی ہوتی تھی کہ زہر اتنا سا بھی کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں, وہ بار بار ان کا زور یہ تھا کہ میں نے پچھلے 1 سال سے کچھ نہیں لگایا, لیکن جو ڈیمیج ان چیزوں نے کرنا تھا وہ کر دیا, اور یہ اسی کے ساتھ. اچھا, چہرے پہ بال آنا یہ بھی اسی کی وجہ ہوتی ہے, یس, اسکن پتلی ہو جانا یہ بھی اسی کی وجہ سے, دانے آنا یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بہت ساری خواتین جن کو یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کو میموری کیا, وہ کہتی ہے نا ہم یہ رکھ کے بھول گئے,
وہ بھی اسی وجہ سے؟ وہ اسی وجہ سے ہے، اور آپ کا ان نون ریزنس کی وجہ سے ہیڈکس رہنا یا پٹھوں میں درد رہنا، اس کی وجہ بھی یہ کریمز ہوتی ہیں. موڈ سوئنگز ہونا، ڈپریشن میں جانا، اس کی وجہ بھی یہ کریمز ہوتی ہیں. کیونکہ اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. یس، مرکری اور اسٹیرائڈ. مرکری کی ٹاکسیسٹی ہم اسے کہتے ہیں، اور مرکری کی ٹاکسیسٹی آپ کو بہت زیادہ، یعنی کہ اگر کوئی پریگننٹ خاتون لگا لیتی ہیں تو وہ ایون مس کیریج ہو سکتا ہے اس اللہ کا. اکبر. تو دیکھیں یہ بہرحال زہر ہے. رنکلز پڑ رہے ہیں اس کو آنکھ کے نیچے، وہ بھی اس کی وجہ یہی. اب یہ ساری اس کہ اس نے اسٹیرائڈ استعمال کی ہیں پہلے. ہاں، تو ارلی ایجنگ ہو گئی، اسکن پتلی ہو گئی ہے. ارلی ایجنگ ہو گئی. اب وہ پتلی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوور ڈرائی ہو گئی ہے. اب 22 سال کی عمر میں بڑھاپا آ گیا. ٹھیک ہے، اب وہ اس طرح سے انڈو کر سکتی ہے یہ چیز کو، کسی کو معافی توبہ ہو سکتی ہے کوئی؟ ہاں، پی آر پی یہ اگر کرواتی ہے وہ آپ کے نئے اسکن سیلز بنائے گی. ٹھیک ہے. اب اور اس کے علاوہ دیکھیں جس طرح وہ سن بلاک کا بھی کہتی میں نے لگایا تھا، اس کا مطلب وہ روٹین میں نہیں ہے. سن بلاک اب اس کی زندگی میں ایسے، پہلی بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں باہر ہی نہیں نکلتی تو میں سن بلاک کیوں لگاؤں. دیکھیں سن بلاک وہ نام سن کا دے دیا گیا، ادروائز وہ آپ کی وہ تمام لائٹس جو آپ کے انڈور بھی موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے، آپ نے ان سے بھی پروٹیکشن لینی ہے. یہ تمام یہ جو ریز ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی اسکن کے لیے ایکولی ڈینجرس ہے. یہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سن بلاک لگاؤ. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا میں تو دھوپ میں نہیں جاتا، تو میرے کمرے میں 6 بلب لگے ہوئے ہیں، تو سن بلاک لگانا ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے. جی سلیم، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، حکم. جی سر ایسا ہے کہ جی میری بیٹی ہے جی اپنا، تو اس کی ایج 13 سال ہے ماشاءاللہ. تو وہ اپنا ایسا ہے کہ جی تھوڑی سی دین بھی اس کا کم ہے، تو اس کے پاؤں کے اوپر دانے نکلے تھے آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے. پاؤں کے اوپر یا پاؤں کے نیچے؟ جی نہیں، پاؤں کی جو پنی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. یعنی پاؤں سے تھوڑا سا اوپر، ٹھیک ٹھیک گھٹنے سے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ وہ دانے نکلے ہیں. وہ دانوں کے لیے کافی ہم نے دوائیاں وغیرہ اور کافی وہ کریمیں وغیرہ استعمال کی ہیں، تو وہ اپنا کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس کی بڑھنے کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بچی ذہن تھوڑا سا کم ہے، جس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ بچی جو ہے نا اس پہ خارش کرتی ہے، اور وہ خارش کر کے تو جو اس کا پانی ہوتا ہے وہ جہاں جہاں پہ لگتا ہے تو وہاں پہ بھی اب دانے بنتے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے موٹے موٹے دانے بن گئے ہیں. ان دانوں کے اندر پانی ہے یا پس ہے؟ پانی کہہ سکتے ہیں یا پس کہہ سکتے ہیں، دونوں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اپنا بلال بھائی. ابھی تک آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کروایا؟ ابھی تک آپ نے کیا علاج کرایا اس کا؟ جو علاج تو مطلب میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر کافی ہم نے کریمیں وغیرہ لگائی ہیں، کافی مطلب جو بھی کسی نے بتایا وہ کیا ہے. یار کسی نے تھوڑی بتانا ہے یار آپ کو سلیم، آپ کو ایک اچھے ڈرمیٹولوجسٹ نے بتانا ہے. کسی کون ہو سکتا ہے بتانے والا؟ کوئی دوائی دی ہوگی کھانے کے لیے، کوئی ڈائگنوز کیا ہوگا. نہیں، کھانے کی دوائی کوئی نہیں جی، اس کے اوپر لگانے کے لیے ہی دوائی لگائی. کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کلچر کراؤ؟ یہ بھی نہیں کہا؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہا. اچھا دیکھیں، اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم جائیں گے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو بڑے ایکسپینسو ہوں گے. دیکھیں تمام ڈاکٹرز گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. اس طرح سے جب یہ مسائل ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں نا، اب ایک جگہ کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ کوئی اوور سینسٹیو ہیں کہ جی بچی کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ دباؤ ہے تو ہم نے اس کو گورا کرنا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ ہم اتنا نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا جی ہمیں جو کوئی کہہ رہا ہے ہم لگاتے جا رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کسی کے بھی دیکھیں، ہمارے انیٹمی کے پروفیسر ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو بے استادہ انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. اور یہ بات آپ کو ہر جگہ پہ، آپ کو پیچھے ایک انسان چاہیے ہوتا ہے جو اس چیز کو، یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ کسی کے پاس گئے ہیں وہ چیز ٹریٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ نے دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا. جادو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ انفیکشن ہے جو پھیل رہا ہے، اس کو دیکھے بغیر ڈائگنوز کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ اس طرح سے دیکھیں کہ مجھے بتا کے پوچھ لیا، میں بالکل مجھے پتا بھی ہے تو میں نہیں یہاں بتاؤں گی، کیونکہ اس بچی کو ڈاکٹر کا دیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ لائک اس کی کنڈیشن کتنی ورس ہے، کہاں تک سپریڈ ہے، اس کی پوری ایک ہسٹری ہمیں چاہیے، کیا کیا وہ اس چکی ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو میرے بھائی سلیم، یہ تو بات بڑی عجیب سی بنتی ہے نا کہ اگر وہ پھیل رہی ہے تو یہ انفیکشن اگر لوگوں کے کہنے پہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ڈاکٹر اس دنیا میں جو ہیں وہ چنے بیچیں بیچارے، وہ کیا کریں اس دنیا میں. آپ کے پاس آپ کا لوکل ہاسپٹل ہوگا، کوئی ڈی ایچ کیو ہوگا. اگر ڈی ایچ کیو میں تو خیر شاید نہ ہو، لیکن آپ کے بڑے ہاسپٹلس میں اسکن اسپیشلسٹ او پی ڈی میں بیٹھتے ہیں یار. تو آپ نے بیٹی کو ابھی تک کیوں ڈائگنوز ان سے نہیں کروایا؟
ये इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में इसको देखे बगैर, ये बड़ी अच्छी ज़िम्मेदारी की बात है रीज ने की कि देखे बगैर पेशेंट को इस चीज़ का एक फ़तवा दे देना कि उसको ये प्रॉब्लम है। इन्हीं चीज़ों ने उस सारी बीमारी को गलत किया है जो लोगों ने आपको मशवरे दिए हैं बग़ैर इस बात की तहकीक किए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने अभी तक तहकीक क्यों नहीं कराई। अगर आप अपने शहर में हैं, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट देख सकते हैं, वरना आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ। लाहौर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस बात में वक्त को ज़ाया ना करना। डॉक्टर साहब, एक जुमले में बता दीजिए कि आज का 25 और 35 साल के दरमियान का जो हमारा नौजवान है वो अपनी स्किन की हिफाजत क्या करे? आप नेचर से करीब रहें, बहुत ज़रूरी है। आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लें, जूसेस की तरफ मत जाएं। कोई भी चीज़ जो कैंड है, डब्बे में है, उसको अवॉइड करें। सन ब्लॉक, सन ब्लॉक, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे।